کبھی سوچا ہے کہ کیسے ایک چھوٹی سی چنگاری پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے؟ اس تجزیے میں ہم ایک ایسے ہی فرضی واقعے پر نظر ڈالیں گے، ایک ایسا واقعہ جو ڈومینوز کی طرح گرتے ہوئے اربوں لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ چلیں اس پورے تجزیے کو ایک بہت ہی اہم سوال سے شروع کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ دنیا کی سب سے بڑی قدرتی گیس فیلڈ پر اچانک حملہ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اس ایک واقعے کے اثرات آخر کہاں تک پھیلیں گے؟ تو کہانی شروع ہوتی ہے خلیج فارس سے، ایک ایسا علاقہ جو ہم سب جانتے ہیں پہلے ہی سیاسی اور جغرافیائی طور پر کتنا حساس ہے، اور یہیں پر ایک ایسا مقام ہے جس کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے۔ اس جگہ کا نام ہے ساؤتھ پارس نارتھ ڈوم گیس فیلڈ۔ یہ اصل میں سمندر کے نیچے ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے جسے ایران اور قطر دونوں آپس میں شیئر کرتے ہیں۔ ایران میں اسے ساؤتھ پارس کہتے ہیں اور قطر میں نارتھ ڈوم، لیکن نام سے زیادہ اس کی حیثیت بہت اہم ہے۔ اور اس کی اہمیت؟ بھائی یہ کوئی معمولی گیس فیلڈ نہیں ہے، یہ ہے دنیا کی سب سے بڑی نمبر 1 قدرتی گیس فیلڈ۔ جی ہاں، پوری دنیا میں سب سے بڑی۔ یہ اکیلی فیلڈ عالمی توانائی کی سپلائی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، جو اسے صرف ایک معاشی اثاثہ نہیں بلکہ ایک بہت ہی اہم اسٹریٹجک ہدف بھی بناتی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ پہلا ڈومینو کیسے گرتا ہے۔ اگر اس فیلڈ پر خدا نہ خواستہ کوئی حملہ ہوتا ہے تو یہ معاملہ صرف وہیں تک نہیں رکے گا، یہ ایک ایسی آگ بھڑکا سکتا ہے جو پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ دیکھیں، ماہرین کا ماننا ہے کہ حالات بہت تیزی سے خراب ہو سکتے ہیں۔ فرض کریں پہلا قدم اسرائیل ایران کے نیوکلیر پروگرام پر پریشر ڈالنے کے لیے اس کی گیس فیسلٹیز پر حملہ کر دیتا ہے۔ اب ایران کا جواب کیا ہوگا؟ وہ صرف اسرائیل کو نشانہ نہیں بنائے گا بلکہ خطے میں موجود اس کے اتحادیاں قطر، UAE اور سعودی عرب، ان سب کی انرجی تنصیبات کو بھی ہٹ کرے گا، اور اس کا نتیجہ ایک مکمل تباہ کن علاقائی جنگ۔ اور اس کشیدگی کی سنگینی کا اندازہ اس بیان سے لگایا جا سکتا ہے۔ علاقائی طاقتیں ظاہر ہے خاموش تو نہیں بیٹھیں گی۔ سعودی عرب اور ایران کے بیچ براہ راست ٹکراؤ کا خطرہ ایک دم سے بہت بڑھ جائے گا، اور فوجی کارروائی ایک بہت ہی حقیقی امکان بن جائے گا۔ اور اس جنگ کے اثرات صرف ان 2 ملکوں تک ہی نہیں رہیں گے۔ پاکستان جیسے ملک جن کے دونوں طرف سے تعلقات ہیں، ان پر شدید دباؤ آئے گا کہ بھئی کسی ایک کا ساتھ دو، اور عالمی توانائی کی مارکیٹس کا کیا ہوگا؟ وہ تو بس مکمل افراتفری کا شکار ہو جائیں گی۔ لیکن رکیے، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اصل میں جنگ اور انرجی کے بحران سے بھی کہیں بڑا ایک خطرہ ہے جو اس قدرتی گیس سے جڑا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسا کنیکشن ہے جس کے بارے میں شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں، لیکن یہ ہم سب کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب یہ سوال واقعی میں سوچنے والا ہے نا؟ بھلا خلیج فارس میں موجود گیس کا ہماری پلیٹ میں رکھے کھانے سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب ایک ایسے کیمیکل پروسیس میں چھپا ہے جس نے ہماری آج کی دنیا کو بنایا ہے، اور جواب ہے یوریا کھاد۔ جی، وہی سفید دانے دار چیز جو کسان اپنی فصلوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے ڈالتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کھاد قدرتی گیس کے بغیر بنی نہیں سکتی۔ یہ سمجھیں کہ یہ جدید زراعت کی جان ہے، جس کی وجہ سے ہم اتنی کم زمین پر اتنی زیادہ خوراک اگا پاتے ہیں۔ اچھا، تو اس کے پیچھے سائنس کیا ہے؟ بہت ہی سیدھی سی ہے۔ فیکٹریاں پہلے قدرتی گیس سے ہائیڈروجن نکالتی ہیں، پھر وہ اس ہائیڈروجن کو ہوا میں جو نائٹروجن موجود ہے اس کے ساتھ ملا دیتی ہیں، اور اس عمل سے بنتی ہے امونیا، جو کھاد کا سب سے اہم، سب سے ضروری جزو ہے۔ تو بات بہت سادہ ہے، قدرتی گیس نہیں تو کھاد بھی نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں اس کھاد کی اتنی ضرورت کیوں ہے؟ بھائی اس لیے کیونکہ اس میں ہوتی ہے نائٹروجن، اور نائٹروجن زندگی کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنا پانی یا آکسیجن۔ ہمارے جسم میں موجود ہر پروٹین، ہمارا DNA، سب کچھ بنانے کے لیے نائٹروجن چاہیے۔ پودے اسے سیدھا ہوا سے نہیں لے سکتے، اس لیے انہیں یہ زمین سے لینی پڑتی ہے، اور کھاد بالکل یہی کام کرتی ہے۔ اب ذرا اس ٹیکنالوجی کے پیمانے کو سمجھیں۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی ایجاد نہیں تھی، اس نے تو انسانی تہذیب کی پوری تاریخ کا رخ ہی موڑ کر رکھ دیا۔ دیکھیں، انسانوں کی تاریخ میں زیادہ تر وقت دنیا کی آبادی بہت دھیرے دھیرے بڑھی۔ سن 1800 کے آس پاس جا کر ہم بمشکل 1 ارب تک پہنچے، لیکن پھر مصنوعی کھاد کی ایجاد کے بعد آبادی میں جیسے ایک دھماکہ سا ہو گیا، اور آج ہم 8 ارب سے بھی زیادہ ہیں۔ یہ اضافہ، یہ آبادی اس ٹیکنالوجی کے بغیر سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔
فرق بالکل صاف ہے۔ مصنوعی کھاد سے پہلے زراعت صرف قدرتی ذرائع پر منحصر تھی، جس کا مطلب تھا کم فصلیں اور کم آبادی۔ لیکن آج اسی ایک کھاد کی بدولت ہم اربوں لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ ہمارے یہ بڑے بڑے شہر، ہمارا یہ جدید معاشرہ، سب اسی بنیاد پر تو کھڑا ہے۔ اور یہ اعداد و شمار تو اس حقیقت کو اور بھی زیادہ چونکا دینے والے انداز میں سامنے لاتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق آج دنیا میں موجود ہر 2 میں سے 1 شخص کا وجود مصنوعی کھاد کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس پر یقین کرنا مشکل ہے، یعنی اربوں لوگوں کی زندگی کا انحصار براہ راست قدرتی گیس سے بننے والی کھاد پر ہے۔ تو اب آئیے ان تمام بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑتے ہیں۔ ایک فوجی حملہ، ایک جنگ، ایک انرجی کا بحران، اور پھر ایک ایسی زنجیر کا ٹوٹنا جس پر ہم سب، پوری انسانیت انحصار کرتی ہے۔ اور یہ ہے آخری سب سے خطرناک نتیجہ۔ خلیج میں ایک جنگ، مطلب قدرتی گیس کی سپلائی بند۔ گیس نہیں تو دنیا بھر میں کھاد کے کارخانے بند، کھاد نہیں تو فصلیں تباہ، اور آخر میں اربوں لوگوں کے لیے خوراک کا ایک بھیانک بحران۔ ایک ایک کر کے سارے ڈومینوز گر جاتے ہیں۔ تو اس پوری کہانی کا سبق کیا ہے؟ یہی کہ ایک علاقائی جھگڑا صرف چند ملکوں کا مسئلہ نہیں رہتا، یہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک عالمی بحران میں بدل جاتا ہے، جو اس جدید ٹیکنالوجی کی بنیاد کو ہی ہلا کر رکھ دیتا ہے، جس پر ہماری 8 ارب لوگوں کی آبادی ٹکی ہوئی ہے۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ہماری دنیا ایک دوسرے سے کتنی جڑی ہوئی ہے اور کتنی نازک ہے۔ اور یہ سب ہمیں ایک آخری اور شاید سب سے اہم سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ ہم نے ایک ایسا نظام تو بنا لیا ہے جو حیران کن حد تک پیچیدہ ہے، لیکن شاید اتنا ہی نازک بھی ہے۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ اس نظام کو بکھرنے کے لیے مزید کتنے ڈومینوز کا گرنا باقی ہے؟